الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے وہ وعدہ کیا تھا کہ ہم بنائیں گے. وہاں ہم ایک روٹ اسکول بنا رہے ہیں, پورے پاکستان میں روٹ اسکول بنے, لیکن اتنا اچھا کیمپس آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا جتنا اچھا کیمپس جو ہے وہ فیصل ہل میں بن رہا ہے. جب وہ کھلے گا آپ دیکھیں تو یہ ہے کہ ہم اپنے پروجیکٹوں پہ پیسہ لگاتے ہیں. فیصل ٹاؤن فیز 2 پہ ہم نے کہا کہ نہیں, یہ جو ڈاؤن ٹاؤن بنا رہے ہیں اس کے اندر جو سینٹر میں بلڈنگ ہے جو تقریباً 100 کنال کے اوپر وہ ایک بلڈنگ بنے گی. اس کے لیے ایریا بڑا چاہیے, اس کے ساتھ ہم بڑی فیسلٹی کریٹ کریں گے کہ وہ جو بلڈنگ ہے وہ 7,000 عام ڈیولپر تو بنا نہیں سکتا, وہ کوئی 2, 4, 10 ارب کی تو بات نہیں ہے. تو ہم نے کہا کہ وہ بلڈنگ پہلے دن سے ہم شروع کریں گے اور 5 سال کی ریکارڈ مدت پہ بنائیں گے. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جیسے یہ شہر ہے, لوگ F8 کہتے ہیں, E7 کہتے ہیں, میرے اپنے اسلام آباد میں گھر ہیں, تو آپ لوگ اسلام آباد میں اب ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے. اب ایسے نہیں ہو سکتا کہ 1000 گز کا جو گھر ہے وہ لوگ 50 کروڑ 60 کروڑ روپے میں لیں. یہ بڑا مشکل ہے اور ہر ایک کے لیے اتنی پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اس طرح لیں. تو یقین جانیں جو فیصل ٹاؤن فیز 2 ہے, کیونکہ میں اس پہ زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں, آپ نے اس میں جن دوستوں نے اس میں بکنگ کی ہے, کہ اگر آپ فیصل ٹاؤن فیز 1 جائیں ایئرپورٹ سے پہلے, موٹر وے سے پہلے, اگر آپ 600 فٹ موٹر وے سے پہلے ہوں اور آپ ٹھلیاں کی طرف جب گاڑی چلائیں گے, تو میں آپ سے اللہ کی مہربانی سے یہ میرا وعدہ بھی ہے اور ہم آپ کو کر کے دیں گے کہ آپ ٹوٹل 3 منٹ, لوگ تو کہتے ہیں زیادہ, ویسے تو مجھے 2 منٹ کہنا چاہیے, 3 منٹ کی ڈرائیو پہ آپ اپنے پروجیکٹ کے اندر انٹر ہو جائیں گے. تو وہ اسلام آباد ہے, وہ پنڈی ہے. آپ کسی 100 کلومیٹر گاڑی, آج کل آپ کو پتا ہے 350 روپے لیٹر تو پیٹرول, کس کا اتنا پیسہ ہے کہ وہ اتنا جا کر اور 80 کلومیٹر آگے گاڑی چلا کے جائے. اتنا تو لوگوں کے پاس آج کل, ایک دفعہ تو وہ چلے جائیں گے پلاٹ لینے کے لیے, ایک دفعہ تو پھنس جائیں گے وہ کسی چکر میں کہ ادھر جا کر پلاٹ لے لیں. لیکن کالونی وہ ہوتی ہے کہ جب وہ ڈیولپ ہو, انفراسٹرکچر بن جائے, تو لوگ وہاں گھر بنانے کو ترجیح دیں. اسی لیے ہم نے فیصل ٹاؤن فیز 2 کی آپ سے بات کی تھی کہ خدارہ اس میں ان لوگوں کی بکنگ کریں یا ان کی کروائیں جن لوگوں نے وہاں گھر بنا کے رہنا ہے. یہ اسلام آباد کے ساتھ نہیں ہے, اسلام آباد کے اندر ہے. وہ دیکھیں ہم آپ کو وہ پروجیکٹ کہاں کہاں سے لنک کر کے دکھائیں گے. جب ہم اس کا افتتاح کریں گے تو آپ کو خود اپنی انشاءاللہ تعالی جو آپ کے آنکھیں ہیں یا جن لوگوں نے آپ نے پلاٹ لیا, آپ کو خود یقین نہیں آئے گا کہ یار یہ انہوں نے کیا کیا ہے, کتنی جلدی انہوں نے چیزوں کو تبدیل کیا ہے. یہ ہماری کمپنی کے پاس صلاحیت بھی ہے, کیونکہ ہمارے پاس بکنگ سے لے کر ٹرانسفر اور جو اس کی ڈیولپمنٹ ہے, ہماری اپنی کمپنی ہے, اس کا کیمپ کنسٹرکشن ہے, وہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے پاس اگر آپ ایک انجینئر بیٹھے ہیں, وہ نو لمٹ کمپنی رجسٹرڈ ہے, وہ کئی اربوں کا کام کر سکتی ہے. اس کے پاس کوئی 33 سے 34 کوڈ ہیں, ہر طرح کا کام کرنے کی وہ اہلیت جو ہے وہ رکھتی ہے پاکستان میں. تو وہ ہمارے اپنی کمپنی, ہمارے اپنے انجینئر, کوالیفائڈ انجینئر ہے جن کی ہم نے جن کے ذریعے ہم نے اس پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. تو میں نے ابھی ارشد انجم صاحب کو کہا تھا کہ پیرنٹس نے بہت اچھی جگہ ایک ڈیسیژن کیا تھا, ایک سٹی کے اندر ڈیسیژن کیا تھا, ہمیں یہاں پہ گھر بنانا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ خدا نخواستہ کسی وجہ سے گھر نہیں بنانا چاہتے, تو ان کے وہ جو تھوڑے سے پیسے انہوں نے 5 سال کی قسطوں میں ہمیں دیے ہیں, 28 لاکھ 29 لاکھ روپیہ, میں چھوٹے پلاٹ کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے 5 سال کی قسطوں میں ہمیں دیا. تو اس وقت تو ان کا وہ 27-28 لاکھ روپیہ کوئی 40 لاکھ 45 لاکھ نہ ہو, وہ کم از کم 1.5-2 کروڑ روپے میں وہ کنورٹ ہو. تو وہ کہیں کہ یار ہم نے ایک چھوٹے سے پیسوں سے سیونگ کر کے ہم نے یہ ایک چیز بنائی تھی ہمارے پیرنٹس نے, آج اس سے اتنے پیسے آ گئے ہیں کہ ہم نے اس سے اپنی زندگی کو کچھ 2 گھنٹے پوری کر سکے. اگر اس نے 5 سال 10 سال کے بعد بھی وہی رہنا ہے, یا پتہ چلتا ہے کہ تو اور 2 لاکھ روپیہ کم ہو گیا, تو ایسی انویسٹمنٹ کا کیا فائدہ. آپ نے دیکھا کبھی پاکستان کا ایسا منظر دیکھا کہ کوئی 1-2 ہزار بکیں کی بات نہیں تھی, 50,000 پلاٹوں کی بکنگ تھی. آپ نے بکیں کھولی تو 24 گھنٹے کے بعد آپ کو یہ نوٹس لگانا پڑا کہ 25-50 کے پلاٹ ختم ہے, 48 گھنٹوں کے بعد یہ نوٹس لگانا پڑا کہ 30-60 کے پلاٹ ختم ہے, اور 72 آور کے بعد بلکہ اس سے بھی کم عرصے میں یہ آپ کو نوٹس لگانا پڑا کہ انٹائر پروجیکٹ سولڈ ہے, آپ اپنے پے آرڈر واپس لے لیں.
اور پھر آپ نے ہزاروں پہ آرڈر واپس کیے ہوں، یہ بھی نہیں کوئی ایک دو نہیں واپس کیے، 1000 نہیں واپس کیے، 2000 نہیں واپس کیے، کم از کم کوئی 25 سے 30,000 پہ آرڈر ہے جس کا ہمارے پاس ریکارڈ ہے کہ جو ہم نے پہ آرڈر واپس کیے. اور اگر آپ اس کا پیسہ لگائیں تو میرے خیال سے 20 سے 25 ارب روپیہ بنتا ہے. تو پاکستان میں کسی مارکیٹنگ کمپنی کو بتائیں کہ فیصل ٹاؤن نے فیز 2 سے 25 سے 30 ارب روپیہ واپس کہا، وہ کہیں گے ہمیں ان لوگوں سے بلائیں جہاں پہ آپ نے پیسہ واپس کیا، ہم ان سے پیسہ لیں. تو یہ ایک بات ہے کہ اگر اچھی جگہ پہ آپ نے انویسٹمنٹ کرائی ہوگی اور لوگوں کو ری سیل میں کسی نے اس وقت مس ہو گیا اس کو ری سیل میں لے کرتے. میں انجم صاحب کو کوئی اور بھی آپ کے لیے پروجیکٹ دے رہا ہوں، میں آپ کو ایک دو مثالیں بتاتا ہوں. آپ دیکھیں میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں، آپ اسلام آباد کو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے دلی ایریے میں F9 پارک کے سامنے ایک پلاٹ لیا تھا. وہ اسلام آباد کا خوبصورت پلاٹوں میں سے ایک پلاٹ ہے. میرا نہیں خیال دوبارہ اس طرح کا پلاٹ سیڈی آکشن میں آئے یا سیڈی کے پاس نہیں، کیونکہ وہ پلاٹ روڈ ٹو روڈ تھا کہ اس کے فرنٹ پہ جو تھی جنابینو تھی اور بیک پہ جو ابن سینا روڈ ہے وہ ہے، اور اس کے ایسٹ اور ویسٹ 150 فٹ کی پارکنگ ہے. اب سیڈی پلاٹ کے ساتھ پلاٹ جوڑتا ہے. تو وہ ہمارا 14 کنال کا پلاٹ تھا اور مکس یوز ڈیولپمنٹ کا پلاٹ تھا جس کے نیچے 5 فلور ہم مال بنا سکتے ہیں، اس کے نیچے 3-4 فلور پارکنگ بنا سکتے ہیں، اوپر جو بھی CDA کا FAR ہے 20-25 فلور جو ہے وہ ہم اپارٹمنٹ کے بنا سکتے ہیں. وہ پلاٹ ہم نے پاکستان کی ہسٹری یا اسلام آباد کی ہسٹری کا سب سے مہنگا پلاٹ لیا تھا. نہ صرف ہم نے مہنگا پلاٹ لیا تھا، اس میں 2 ریکارڈ آپ کے فیصل ٹاؤن نے قائم کیے تھے. ابھی تک اتنا مہنگا پلاٹ CDA نے اپنی ہسٹری کا نہیں بیچا. نمبر 2، ہم نے وہ پیسے 1 گو میں ایک ہی پی آرڈر کے ذریعے CDA کے لیے بنائے. اب آپ دیکھیں کہ اتنی پرائم لوکیشن میں آپ کے فیصل ٹاؤن کا وہ پلاٹ ہے جو نہ کسی بینک کا لون ہے، آپ کی کمپنی کا پلاٹ ہے. اب ہم باہر کے کسی انٹرنیشنل کنسلٹنٹ سے اس کی ڈیزائننگ کراتے ہیں اور بالکل F9 پارک کے سامنے ہے. وہ واحد پلاٹ ہے، اگر بلیئر میں جائے تو ہم نے اپنے خود ارینجمنٹ سے اس کو صاف کرایا ہوا، وہ نظر آتا ہے. جہاں پہ کرکٹ گراؤنڈ ہے، آگے فٹ بال گراؤنڈ کے جہاں پول لگے اس کے آگے آپ دیکھیں ایک ہی پلاٹ صاف ہے، وہی پلاٹ ہے فیصل ٹاؤن کا. اب فردر ہم اس کو کل کو اس کی ڈیزائننگ کرتے ہیں، بروشر بناتے ہیں، بیچتے ہیں. کس نے بیچنا ہے؟ آپ دوستوں نے بیچ رہے ہیں، کیونکہ آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں، اسلام آباد میں آفس ہے، آپ سمجھتے ہیں. یقین جانیں اس بلڈنگ کو بیچنے کے لیے آپ کو خود آپس میں ہی قرآن دازی کرنی پڑے گی. وہ آپ کے 10 کلائنٹ کہیں گے کہ اس میں میرا فلیٹ ہونا چاہیے، آپ کہیں گے کہ ہمیں تو کوٹا ہی اس میں 2 فلیٹوں کا ملا، بتائیں ہم کس کو دیں. تو ہمیں آپس میں قرآن دازی کو اس میں پرائس تو ڈسکس ہی نہیں ہوگی کہ اس کی پرائس کیا ہے. میرے پاس ابھی اگر اس کا 500 یا 600 یا 400 یا 300 فلیٹ بننا ہے، میرے پاس ابھی آپ حیران ہوں گے 2200 فلیٹوں کی بکنگ ہے جس کے آگے لکھا ہے کہ پرائس کوئی نو پرائس کا نہیں ہے. پرائس وہ ہے جو کمپنی نکالے گی، اس پرائس کے اوپر آپ لیں گے. یہ ہے ایک کریڈیبلٹی، اور یہ ہے کہ آپ کی لائبلٹی فری ایک پراپرٹی ہے. آپ جہاں پہ لوگوں کو پلاٹ دلا رہے ہیں ان کے پیچھے اس طرح کے ادارے یا اس طرح کی ان کے پاس چیزیں ہیں. انہوں نے اس طرح نہیں کرنا کہ کل کو کسی پروجیکٹ میں خدان کاستہ کوئی کسی بھی وجہ سے کوئی ایشو بن جائے تو کیا وہ ادارہ 2, 4, 10, 20, 50 ارب کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے؟ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جتنی سوسائٹیاں رات کو آپ سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو ایک سوسائٹی ٹی وی چینل کے اوپر آئی ہوتی ہے. کیا ان میں یہ کیپیسٹی ہے یا ان کا یہ مشن ہے کہ ہم نے لوگوں سے جو پیسہ لیا ہے وہ ایک امانت کے طور پہ استعمال کرنا ہے، اور جو ہم نے لوگوں سے وعدہ کیا اس سے بڑھ کر ایک ڈیولپ کر کے آپ کو دینا ہے؟ آپ ابھی جو ہم نے بکنگ کیا اس کا بروشر دیکھیں جو پمفلٹ آپ کو ملا تھا. ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے روڈ ہیں وہ 40 فٹ سے لے کر 240 فٹ ہو گئے. یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بہت بڑے روڈ ہیں. اسلام آباد میں بھی شاید اتنے نہ ہو.